میں سب کی باتیں سن رہی تھی، ایسی ایسی باتیں جیسے کسی بھی عورت کے لیے سننا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ میں نے بھی کہاں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ وہ سب لوگ میرے دشمن تھے اور میں ان کے بیچ میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ وہ تو میری زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے اور تب یہ ایسے شخص نے آ کر یہ ایک ایسی بات کر دی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن جب اس نے ایسی بات کی تو میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور اس کے بعد بھی میں اپنے فیصلے سے بدلا نہیں۔ اور میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک تو اس نے ایسی بات کر دی، اوپر سے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کے اپنا دشمن بنا لیا تھا، اور شاید یہ بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور جو بھی ہونے والا تھا وہ آج رات ہی ہونے والا تھا۔ ظلم تو یہ تھا کہ سب لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور میں یہ دیکھتی ہی رہ گئی کہ میری زندگی میں کیا سے کیا ہوتا گیا۔ میرا نام سائرہ ہے، میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر کو اولاد کا بہت شوق تھا، پر اس نے کبھی بھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کہتا تھا کہ ہمارے نصیب میں ہوگی تو ہمیں اولاد مل جائے گی۔ اسی دوران میری سانس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سسر پہلے ہی نہیں تھے، اب ہمارا بھی اس گھر میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ہم نے بڑا گھر بیچ دیا اور شوہر کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ اس نے ایک نیا گھر لیا اور اس کو میرے نام کر دیا، اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بھی میرے لیے میری اولاد جیسا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، پر ہمیں بھی اللہ نے شاید اس لیے اولاد نہیں کی کیونکہ ہمیں وہی پیار اسی سے ملنے والا تھا۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام جمیل تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور اپنی عمر سے بہت سمجھدار تھا۔ اس کی بالکل بھی کوئی ایسی حرکت نہیں تھی جو کہ اس عمر کے لڑکوں کو ہوتی ہے۔ نہ تو وہ گلی میں جا کر کسی سے کھیلتا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ بس وہ اپنی دنیا میں رہنے والا لڑکا تھا۔ شاید ماں باپ کی موت سے اسے ایسا بنا دیا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا، اور میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ میرے شوہر کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہونے لگی اور ہم امیر کے امیر ہو گئے، لیکن وہ ابھی بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ نہ تو ہماری کامیابی دیکھنے کے لیے ہمارے ماں باپ زندہ تھے اور نہ ہی اس دولت کو استعمال کرنے کے لیے ہماری کوئی اولاد ہو رہی تھی۔ اکثر اچھی خبریں ملتی تھی کہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں جگہ کی ہمیں زمین مل گئی، وہاں سے ہمیں کام مل جائے گا، پر ہماری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے شوہر سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اتنا بھی برا انسان نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، لیکن وہ میری مرضی کا مرد نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میں بھی اس سے دور دور رہتی تھی اور وہ بھی زندگی میں اسی طرح گزر رہی تھی۔ جب مجھے ایک دن یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کا ایک سڑک پر حادثہ ہو گیا اور وہ بہت بری حالت میں ہیں، جب پہنچے تو میرا شوہر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری آخری سہارا تھا۔ میرے ماں باپ بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس کے ماں باپ تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بھائی کا خیال رکھنا، تمہارے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، اور اس کو یقین بھی دلا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بہو چھوٹی تھی تو بابا چلے گئے، اور جب 10 سے 12 سال کی تھی تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن آج پہلی دفعہ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا تھا، تو وہ بھی اس کو جو میرا آخری سہارا تھا۔ میرا دیور بہت چھوٹا تھا، میرے گلے رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، بھابھی یہ کیا ہو گیا، بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ اس کے بعد اب میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے رشتہ دار وغیرہ بھی تھے جو میرے شوہر کی طرف سے تھے۔ ان کا کہنا تھا، اب تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تم تو ابھی جوان ہو، تم دوسری شادی کر لو اور اس بچے کو ہمیں دے دو۔ میرے دیور کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ وہی چاچو ہیں جو ساری زندگی ان کو اور ان کے ماں باپ کو ذلیل کرتے رہے، اور کوئی بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ماموں چاچا سب لوگ اسی طرح کے ہیں، میں کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ سب کہہ رہے تھے کہ تم شادی کر لو، ویسے بھی تم ہمارے خاندان کی نہیں
نہیں ہو، ہمیں تو باہر سے لے کر آئے تھے، اس بچے کو تمہاری ذمہ داری پر نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تم دوسری شادی کر لو گی تو پھر کیسے خیال رکھو گی، اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت بڑا تھا، میری شادی کو صرف 3 سال ہی ہوئے تھے، مجھے آرام سے دوسرا رشتہ مل سکتا تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور میں نے کہا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، اور یہ بچہ میری اولاد کی طرح ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اندر ایک عجیب طرح کی بہادری آ گئی، کیونکہ شاید میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی کی آخری خواہش تھی اور اس کا گواہ ڈاکٹر ہے، آپ چاہے تو جا کر اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ علی بھی خوش ہو گیا، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 10 سال کا تھا۔ دن گزرنے لگے اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ کسی طرح خود کو سنبھال لیا اور کاروبار کو بھی سارا کچھ سنبھال لیا، پر یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، وہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن میں اس قابل ہو گئی۔ علی بڑا ہو گیا، اب وہ بھی فیکٹری جایا کرتا تھا، معاملات کو دیکھا کرتا تھا، گھر میں بھی چیزیں لے کر آتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف لمبا خط نکالا تھا اور ابھی سے وہ جوانی مرد لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرا نہیں جاتا، وہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اور زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اس محلے میں ایک نئی عورت رہنے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کون ہے، تمہارا بیٹا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہی ہے، کیونکہ میں واقعی اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ اگر میرے شوہر کے ساتھ میری کوئی اولاد ہو جاتی تو شاید میں اپنی ساری زندگی اس کے سہارے گزار لیتی۔ ابھی تو میں علی کو ہی اپنی اولاد سمجھ کر اس کے سہارے جی رہی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کوئی خوشی بھی ابھی میری عمر 27 سال کی ہو گئی تھی، ابھی میرے پاس وقت تھا۔ لوگ مجھے مشورہ بھی دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، تمہیں کوئی بھی مرد مل جائے گا، اور میں کہتی تھی کہ اگر وہ پیسے کی وجہ سے مجھ سے شادی کرے گا تو پھر اسے میری قدر نہیں ہوگی، اور میں اپنی شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں علی کو بھی دوسروں کے حوالے نہیں کر سکتی، میں اس کی زندگی میں کسی اور کو نہیں لا سکتی، نہیں تو وہ نظر انداز ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مجھے میری اچھی دوست اور اچھا مشورہ دینے والے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ تم نے وعدہ کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم نے شادی کر کے تم کون سا سب بھول جاؤ گی، تمہیں علی کا خیال رکھنا ہے، وہ تم کسی اور سے شادی کر کے بھی رکھ سکتی ہو، لیکن تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، پھر ٹائم آئے گا کہ تمہیں کوئی رشتہ بھی نہیں ملے گا اور تم سوچو گی کہ کاش میں لوگوں کی بات مان لیتی۔ لیکن سچ تو یہی ہے کہ میں بھی ابھی اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے اتنی زیادہ محبت تھی، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس کے رخ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ میری شادی کے بارے میں بھول جائیں، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے مجھے مشورہ دینے بند کر دیے۔ علی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے ہی کرتا تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک دن خاندان میں ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب میرے شوہر کی جائیداد کے حصے ہو جانے چاہیے، کیونکہ میں اس کی بیوہ ہوں تو مجھے صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک بیوہ کو ملتا ہے، اور باقی سارے حصے خاندان کے پاس جائیں گے۔ دراصل جب میرا شوہر اس دنیا سے گیا تو اس کے کاروبار میں تھوڑا بہت نقصان تھا، اور معاملات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ جن کو کوئی سدھار نہیں سکتا تھا۔ شاید اسی پریشانی میں آ کر وہ سڑک پر جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن پھر اس کے خاندان والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ میں پڑھی لکھی عورت تھی، اس لیے انہوں نے کاروبار میرے حوالے کر دیا۔ یہ سوچ کر کہ انہوں نے خود ہی اس کاروبار کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے واقعی اس کاروبار کو سنبھال لیا، لیکن ان 5 سالوں میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ اب جب کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اتنا اچھا کہ جتنا میرے شوہر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ اپنا حصہ مانگنے کے لیے چلے آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ سارا کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، اور اب اس کاروبار کو بھی وہ آرام سے سنبھال سکتے ہیں۔ جو مشکل وقت تھا اس سے تو کوئی آگے نہیں آیا، اور نہ ہی ان کے اندر اتنی عقل تھی، لیکن اب ان کو سب کچھ آسان لگ رہا
رہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس بات کو گول کر دیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ میرے شوہر نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ہوگا وہ میرا بھائی اور میری بیوی مل کر آپس میں بانٹ لیں گے۔ لیکن وہ لوگ مجھ پر گھر اور جائیداد کے لیے مجھ پر کیس تو کر سکتے تھے، اور پھر ایسا کیس 2 سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ ہوا نہیں دی۔ لیکن یہ جائیداد کا معاملہ تھا اور جائیداد بھی کروڑوں کی تھی، اس لیے وہ لوگ بار بار فون کرتے اور یہ بات کہنے لگے، اور پھر ایک دن گھر آ گئے۔ گھر پر لڑائی بھی ہو گئی۔ میں کافی ڈرتی تھی کیونکہ مجھے علی کا ہی سہارا تھا، لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ آیا اور انہوں نے اس سے بھی کوئی بات کی اور کہا کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے، تمہاری بھابھی تو تمہارے بھائی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہ بڑی بری عورت ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، ہم تجربے کار زمانے ساز لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تبھی تو اس نے دوسری شادی نہیں کی، اگر شادی کرتی تو جائیداد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ علی کے چاچو نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم اس کے بھائی ہو، اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہارے ساتھ دوں گا اور یہ ساری دولت تمہارے پاس آ جائے گی۔ علی ان کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا اور میں بھی چپکے سے سن رہی تھی، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب علی اندر آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو اس طرح سے بدتمیزی کر کے گئے ہیں جیسے یہ لوگ رشتہ دار نہیں بلکہ شہر کے گنڈے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ علی نے مجھے تسلی دی، وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن وہ خود بھی تھوڑا سا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہم سے جائیداد کے لیے لڑیں گے اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جیت جائیں، ہم لوگ ہار جائیں، کیونکہ ساری جائیداد کے وارث تم ہو اور وہ تمہیں اپنی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ آج نہیں تو کل تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے خونی رشتے ہیں۔ علی چپ چاپ سنتا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہے گا، نہیں بھابھی ایسا نہیں، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو، آپ نے مجھے ماں بن کے پالا ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ مجھے اس کی خاموشی نے بہت زیادہ ڈرا دیا۔ کیا وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور ان لوگوں کی بات ماننے لگا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کے جانے والا تھا؟ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیا وہ بدلے میں اتنی تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا؟ میں آپ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آخر وہ کچھ بولا کیوں نہیں؟ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ساری رات سو نہ سکی، مجھے اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا تھا؟ اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سارا معاملہ کلیئر کر کے جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ وکیل صاحب کو بھی لے کر آئے۔ وکیل صاحب نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص نے صرف منہ سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے بعد میری بیوی اور میرے بھائی کا ہے، تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی لکھی ہوئی اس وصیت کے نیچے دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس نے کسی زمانے میں وصیت لکھی تھی لیکن دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے اس بات کو تو بھول جاؤ۔ باقی آپ کو کسی کی بیوہ ہونے کے ناطے جو بھی حصہ ملتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس سے کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن آپ ساری جائیداد، تینوں گھر اور فیکٹری پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، یہ سب آپ کا نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کا ہے تو وہ ہے مرحوم کے بھائی کا، اور اگر وہ اس جائیداد کے حصے کرنا چاہے تو پھر مرحوم کے چاچا اور ان کے بچوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے۔ میں علی کی طرف دیکھ رہی تھی، فیصلہ اسے کرنا تھا، لیکن اس کی عمر ہی کیا تھی، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے شوہر نے اس وصیت کے نیچے دستخط نہیں کیے۔ یہ بات تو ہمیں وکیل صاحب نے بتائی، کیونکہ ظاہر ہے اسے کیا پتہ تھا کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وکیل صاحب نے کہا تھا کہ وصیت تو اس نے ایسے ہی لکھوائی تھی، وہ تو بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس گھر پہ کوئی حق نہیں ہے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جو آپ کا
کا حصہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں حیران تھی کہ علی ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ میں اس کو سب کے سامنے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کچھ تو بولو، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس کے رشتہ دار تو ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسا فیصلہ ہو چکا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، تمہیں ایک کمرہ نہیں دیں گے، تمہاری اپنی بیٹی سے شادی بھی کروا دوں گا جو کہ تمہاری کزن ہے، ابھی تو منگنی کر دیں گے، شادی 2 سال کے بعد کریں گے۔ تم اور اس عورت نے تمہارا اتنا خیال رکھا ہے، ہم اس کو تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں گے، یہ بھی اپنی زندگی شروع کر سکے گی۔ علی نے میری طرف دیکھا، فوراً نظر پھیر لی۔ اس نے کہا وکیل صاحب بات یہ ہے کہ یہ عورت بھی اسی گھر میں رہے گی اور میں بھی گھر میں رہوں گا اور آپ لوگ یہاں سے جائیے۔ سب کا کہنا تھا تم اس کے ساتھ کیوں رہو گے، ویسے بھی تمہارا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی مرہم رشتہ دار نہیں ہے۔ پھر علی کی زبان سے وہ لفظ نکلیں گے جو میں کبھی بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا رشتہ نہیں ہے اور میرے ان کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں، بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی تب جب بھائی اس دنیا میں نہ رہے ہوں، لیکن میں رشتہ بناؤں گا۔ ان کے ساتھ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ سب نے کہا کہ کیسا رشتہ بناؤ گے، کیا بناؤ گے تم، رشتے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ میری بیوی بن جائے گی اور پھر جو میرا ہے وہ میری بیوی کا بھی ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے مشورہ دے دیا، وکیل صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، لیکن یہ تو ہمارے گھر والی بات ہے، میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سننے کی دیری تھی کہ میں پاگلوں کی طرح اٹھی، میں نے سب کے سامنے علی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ میں نے تمہیں ماں کی طرح پالا ہے، تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ تم نے یہ بات وہ بھی سب کے سامنے، تمہاری اتنی ضرورت، تم نے یہ سب کچھ بولا۔ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، محبت کرتی ہوں تمہارے بھائی کے ساتھ، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے اور تم آج میرے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ علی نے مجھے گھور کر دیکھا، آج مجھے اس کی آنکھوں میں کسی بچے کا پیار نہیں بلکہ ایک مرد کی عجیب سی خواہش نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی طرف زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی۔ سب نے اس سے کہا کہ اس کے لیے تم ہم سب کے خلاف جانے کو تیار ہو، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو جس نے سب کے سامنے تمہارے منہ پر تھپڑ دے مارا، تمہاری عزت نہیں رکھی تو یہ پہلے بھی مجھے تھپڑ مار دیتی جب میں کوئی غلط کام کرتا تھا۔ اس کو میری ماں بننے کا بہت شوق ہے، میں اس کو اپنی ماں نہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ آج ہی نکاح کریں گے اور یہ میرے ساتھ اگر نکاح نہیں کرے گی تو میں اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور میں اس کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات سن کر میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی، علی بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی ہو؟ میں نے کہا کہ زندہ ہوں، لیکن تم ایک کام کرو، کسی ڈاکٹر کو کہو کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے تاکہ میں مر جاؤں، آج میرا مرنا ہی بہتر ہے۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ گھر چلیے اور 4 گواہوں کا انتظام ہو گیا، آج ہمارا نکاح۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنے بھائی کے بارے میں سوچو، کیا جواب دوں گی اس کو؟ اس پل کو یاد کرو، وہ دن جب میں تمہارے بال بنایا کرتی تھی، تمہیں اسکول بھیجا کرتی تھی، تمہارے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی، تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہیں پڑھاتی تھی، جب تم پریشان ہوتے تو میں تمہیں اپنی اولاد سمجھتی اور تم بھی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرتے تھے۔ کیا یہ سب تمہارے دماغ میں بہت پہلے سے چل رہا تھا؟ کیا تم اس طرح کے انسان ہو؟ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ گھر چلیں، آج ہمارا نکاح ہے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور وہاں پر واقعی نکاح کی تیاری ہو چکی تھی۔ وہ سب کے سامنے مجھے صوفے پر بٹھا کے خود نہ جانے کس کو بلانے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد صاحب ہاتھ رجسٹر لے کر آئے اور وہ مجھ پر ایک لال دوپٹہ بھی اڑا دیا۔ اس کے سارے رشتہ دار بھی اس کو منع کر رہے تھے، یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب آپ کے سامنے نکاح کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کی زبانیں بند ہو جائیں اور آپ ہمارے گھر کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ اور مجھے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو آپ بھی اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور اس گھر سے چلی جائیں۔ میں کسی ایسی عورت
عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے اپنے بھائی کے پیسے کھانے دوں گا۔ اگر ہم آپ کو اپنا حق نہیں دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بیوہ ہونے کے بعد ان کا حق مل جاتا ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا دماغ معروف ہو گیا۔ انہوں نے نکاح شروع کروا دیا اور علی نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پر دستخط کروا دیے اور مجھے کہا کہ سائن کرو تو وہ بھی مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ میں نے روتے ہوئے دستخط کر دیے اور اس نے خود بھی ایسا ہی کیا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، سارے رشتہ داروں کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے یہ میری بیوی ہے اور سب کچھ اس کا ہے اور میں اپنے بھائی کی طرح غلطی نہیں کروں گا۔ صبح وکیل صاحب کے پاس جاؤں گا اور وصیت میں لکھ کر جاؤں گا کہ میرا جو کچھ ہے وہ میری بیوی کا ہے، کہیں میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ موقع نہ مل جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ان کا ویسا بھی ابھی کوئی حصہ نہیں تھا۔ میرا پہلا شوہر بھی مجھے بتاتا تھا کہ یہ بہت برے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں تھے یہ لوگ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، پر انہوں نے ہمیں پناہ تک بھی نہیں دی تھی، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے تھے یہ لوگ ہمیں، اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور مجھے اس شخص کے ساتھ چھوڑ گئے جس کو ساری عمر میں اپنی اولاد سمجھ کر پالا، اور اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا تھا کہ ہم میاں بیوی کی طرح اس گھر میں رہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اور میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی فضول میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں، اتنی سمجھدار ہو کر اتنی بیوقوفی نہ کریں۔ میں نے کہا کہ الٹی سیدھی حرکتیں تم نے جو آج میرے ساتھ کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ میری جان کیوں نہیں نکل جاتی، کیوں میں یہاں پر کھڑی ہوں، ابھی تک زندہ کیسے ہوں۔ تمہارے بھائی کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا تو تمہیں بد دعائیں دے رہا ہوگا کہ تم نے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے تمہارے ان رشتہ داروں کے حوالے کر کر چلے جانا چاہیے تھا۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تبھی میں نے سوچا تھا کہ تمہارے بھائی سے وعدہ کیا، اس لیے تمہارا خیال رکھوں گی، لیکن تم نے کیا کیا، موقع دیکھتے ہی تم نے سب کچھ کر دیا۔ اس کا مطلب تمہاری ہمیشہ سے مجھ پر نظر تھی اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے، جو پہلے تمہیں موقع نہیں ملا اور تم نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ پھر تم کس قسم کے انسان ہو؟ تمہارے اوپر میری تربیت کا اثر نہیں ہوا اور تمہارے خاندان کا خون کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ تمہارا بھائی جیسا بھی تھا پر تم جیسے بالکل نہیں ہو۔ علی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ اب آپ کی بات ہو گئی ہے تو کمرے میں چلیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں پھر سے اسے تھپڑ مارنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی تو ہم اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ مولوی وہ سب میرے دوست تھے، میں نے ان کو پہلے ہی سمجھا کر لایا تھا تاکہ یہ رشتہ دار ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم دونوں کا بالکل کوئی بھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جان کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے میری تربیت اس طرح کی۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ ہم پر کیس کر دیتے اور ہماری آدھی زندگی عدالت کے چکر لگاتے ہوئے گزر جاتی، اس لیے ان کو منہ بند کروانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب ہم یہ فیکٹری اور جگہ بیچ کر دوسرے شہر میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر نیا کاروبار شروع کریں گے جہاں پر ہمیں کوئی بھی جانتا نہیں ہوگا۔ آپ کی جگہ ہے اور آپ میری ماں کی جگہ رہیں گی۔ اور رہی بات میری شادی کی، تو میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہی میرے لیے لڑکی تلاش کیجیے گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اسی بات کا افسوس ہے کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے کہا کہ معاف کر دو، میں پریشان ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھابھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ہماری شادی ہو گئی اور ہم نے یہ ہوائی اڑائی ہے۔ ہم جب باہر کے ملک جا رہے تھے ہم نے سب کچھ بیچ دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ علی 25 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی شادی کر دی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ علی کی اولاد ہونے والی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس وہ میری بھی اولاد ہے۔ اس کو پال لوں گی اور باقی کی ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔